अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। हाउएवर इन्वेस्टर्स काफ़ी रिलक्टेंट दिखाई दे रहे थे कल के दिन और एक काफ़ी हद तक हेफ्टी डिक्लाइन कल की मार्केट में देखा गया था। आज हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ एब्जॉर्बमेंट या हम कह सकते हैं कुछ मार्केट जो है वो बिहेव करते हुए दिखाई दी। एक रेंज बाउंड सिचुएशन या फिर हम कह सकते हैं एक सेटलमेंट देखी गई मार्केट के अंदर। कंसोलिडेशन 43,900 अबव क्लोजर रहा, लेकिन समहाउ 44,000 हम कह सकते हैं कि वो नहीं हुआ। कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसे ही माइनर सी रिकवरी भी करे तो लेवल्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। ऑब्वियसली फ्राइडे के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगी और पॉलिटिकल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट तो आना था। लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं मार्केट अपने दोबारा से वही एक पाथ, वही एक रिव्यू पे जो है वो सस्टेन करती हुई दिखाई दी है और दिस इज द रीजन आज के दिन कुछ ग्रीन परफॉर्मेंसेस भी देखी जा रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेस और क्या रही टॉपिक। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो थोड़ी फ्रेजाइल या सेंसिटिव दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो भी इन्वायरमेंट देखा जा रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग नोट पे या फिर एक अनसर्टेन देखा जा रहा है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंटिन्यूटी कैसे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग दिस सेटअप, यानी कि जो एक इंटरिम सेटअप के एक्सपेक्टेशन है या फिर हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस हो। ये तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही फैसला होगा, लेकिन चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट के हवाले से जो है वो बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन डॉलर की वो दिखाई नहीं दे रही है। रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट कर रहा है, डेली बेसिस पे हम डिक्लाइन देख रहे हैं। 184 पे रुपी दिखाई दे रहा है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ IMF टॉक्स कहाँ दिखाई देंगी, 6th and 7th रिव्यू जो देखा जा रहा है उसके क्या कंडीशंस और आगे लाहे अमल क्या होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी स्पेशल गेस्ट वी हैव, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर तुफैल साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अब्दुल मजीद साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जुबैर साहब, आपसे टॉपिक्स आपने सुन लिए हैं, तीनों एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं क्रॉनिकल आजकल के प्रेजेंटली इन्वायरमेंट में देखा जा रहा है। ये सबसे पहले IMF के हवाले से बात कर लेते हैं। IMF टॉक्स 6th and 7th रिव्यू कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि एक सिचुएशन बिल्कुल अनसर्टेन हो चुकी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नमेंट के हवाले से भी। देखिए, नॉर्मली तो IMF के जो भी प्रोग्राम हैं या जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स थोड़ी सी इनस्टेबल हो गई हैं तो उसकी वजह से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इसमें फर्दर जो भी बातचीत होगी वो नई गवर्नमेंट से होगी। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता है कि नई गवर्नमेंट आ रही है। अभी हैरानकुन बात तो ये है कि उन्हें कैसे पता है कि नई गवर्नमेंट आ रही है। तो उन्होंने कहा जी हम नई गवर्नमेंट से या नई एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आएगी उनके ज़रिए हम बातचीत करेंगे। तो बहरहाल देखिए क्या होता है। राइट, IMF के हवाले से तो सर ने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नोमान साहब, मैं चाहूँगी आप ऐड ऑन करें। और इंटरिम सेटअप या ये जो सेटअप दिखाई दे रहा है इसके दौरान इकोनॉमी कहाँ देख रहे हैं आप, ये भी ज़रा बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की 1990 से लेकर अब तक की हिस्ट्री देखेंगे ना तो आपको एक कंटिन्यूटी नजर आएगी उसके अंदर। और वो ये कि हमारा ये अलमिया कह लें, हमारा जो हमने अपना रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रखा है कि 75 सालों में कोई भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना आज तक अपनी टर्म पूरा नहीं कर पाई। हमें लग रहा था शायद खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इलेक्टेड जो अपना टर्म पूरा कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाए। ठीक है ना, अब वो वन वे और अदर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है, पूरे हुए हैं ना, पीपल्स पार्टी का भी देख लें, अभी नून लीग का भी देख लें। टर्म वो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ, वो जो टर्म जो था ना वो असेंबली का हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ। जरदारी साहब थे लेकिन वो जो है प्रेसिडेंट थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो बात ये कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड ऑफिशियल कोई भी नहीं कर सका। तो पहली चीज़ तो ये कि IMF को भी कोई हैरत नहीं होगी इसके ऊपर कि भाई जो है ना कोई गवर्नमेंट यहाँ, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है। और हमारे यहाँ दूसरा जो अलमिया रहा है पाकिस्तान की तारीख में वो ये रहा है, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है ना वो पिछली गवर्नमेंट को कहती है कि भाई इसने जो है ना बेड़ा गर्क करके हमें दिया है तो हम उसके प्रोग्राम्स को स्क्रैप करें, हम नए सिरे से जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। ब्लेम गेम हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ये आप पिछले अगर 20 साल देख लें, 30 साल देख लें, हमेशा से ये होता रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो इंटरिम टीम आएगी ना उसको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देना होगा। देखिए, अगर आप ईमानदारी से तजिया करें ना तो हर गवर्नमेंट की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। अच्छाइयों को आप अप्रिशिएट करते हैं, खराबियों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो है ना मतलब समटाइम्स के जो है ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर गया या बिल्कुल ही जो है ना जनाजा निकल गया इकॉनमी का। पाकिस्तान की बड़ी मईशत है, इंडस्ट्रियलाइज, वी आर सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री।
ہماری آبادی ہے تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں, 4-5 ارب ڈالر ہم جو ہے آفیشلی سروس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان آفیشیل کے بارے میں ایسٹیمیٹ ہے کہ 8 ارب ڈالر تک بھی چلی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک وائبرنٹ اکانومی ہے, اگر ریئل اکانومی ہے, یہ پیٹرو ڈالر بیس نہیں, ڈائیورسفائڈ اکانومی ہے, یہ گلف کی اکانومی کی طرح ایک کموڈٹی کے پر بیس کرنے والی اکانومی نہیں ہے. تو دیکھیں آئی ایم ایف کو یہ پتا ہے, اسی لیے جو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز آئی ایم ایف نے یہ کہی تھی کہ ہم اپنا پروگرام یا اپنے سسپینڈ نہیں کریں گے. لیکن سسپینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ ختم کر لیا. تو آئی ایم ایف نے کہا دیکھیں ادارے چل رہے ہیں, اسٹیٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے, ایک منسٹری آف فائنانس کی ٹیم تو موجود ہے نا, تو ریلیشن شپ برقرار رہتا ہے. ویسے بھی جس کو ادھار دیا ہوا ہو تو اس سے تعلقات جو ہے نا, ادھار لینے والا تو اپنا قطع تعلقی کر سکتا ہے لیکن دینے والا تو کر ہی نہیں سکتا. کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور اس کے جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے بڑے پیسے پھنسے ہوئے ان کے ہمارے پاس, تو وہ کیوں چاہیں گے اپنا سسپینڈ کرنا. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, جتنے اس قسم کے ادارے ہیں. سر پھر سینیریو کیا بلڈ اپ ہو رہا ہے, جیسے کہ آج کے دن کی جو نیوز ہے, جو ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات ہی کر رہے تھے کہ ہم نیو گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے, پھر زبیر صاحب نے بھی اس پہ کوشچن مارک آبویسلی یہ اٹھانا بنتا بھی تھا کہ کیوں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نیو گورنمنٹ آئے گی, یا کیوں ایسی چیزیں وہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نیو گورنمنٹ سے مراد نیو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, انٹرم گورنمنٹ بھی نیو ہی گورنمنٹ ہے. اب انٹرم گورنمنٹ میں تو اس کو اس طریقے سے ریڈ کر رہا ہوں, تھوڑی ریڈنگ کا فرق ہو سکتا ہے کہ نیو گورنمنٹ کین بی انٹرم گورنمنٹ ایز ویل. گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہی ہوتی ہے, انٹرم ہو یا بات کی ہو. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ این سی وی کو برقرار رکھتے ہیں, نہیں رکھتے, یا اسی صورتحال کو برقرار رکھتے ہیں. بہر صورت چینج آف سیٹ اپ تو ہونا ہی ہے. اب اس اسمبلی کے درمیان کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے, انٹرم میں کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے, یا الیکشن میں کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے, 3 ہی سینیریوز ہیں. تو گورنمنٹ تو نہیں بنے گی نا, جو موجودہ اکنامک ٹیم تو چلی گئی, اب وہ تو دوبارہ جو ہے مطلب وہ تو اچھا نیو گورنمنٹ سے مراد انٹرم سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 3 ہی سینیریوز ہے نا, کہ اسمبلی بحال ہو جائے اور جو ہے اسی اسمبلی میں سے کوئی پرائم منسٹر آ جائے. آپشن نمبر 2 ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے. آپشن نمبر 3 یہ کہ الیکشن ہو جائے اور کوئی گورنمنٹ آ جائے. تو بھائی 3 ہی سینیریو, چوتھا سینیریو تو کوئی ہے نہیں. تو بات یہ کہ نئی گورنمنٹ تو بہر صورت بننی ہے. زبیر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی, زبیر صاحب انٹرم سیٹ اپ آ جائے اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی نیگوسیشن اسٹارٹ ہو, آپ سمجھتے ہیں انٹرم سیٹ اپ کی تھوڑا سا پاسٹ ہسٹری دیکھیں تو اکانومک کنڈیشن تھوڑی سی ایک ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ابھی آلریڈی آپ ریٹ بھی دیکھ رہے ہیں ڈالر کے کہاں جا رہے ہیں. کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا ملک ہے, 22 کروڑ آبادی ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو گورنمنٹ چینج ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گورنمنٹ ہے, ہاں خاصا بھی گورنمنٹ 3.5 سال چل رہی تھی, نظر آ رہا تھا اسٹیبلٹی ہے, لیکن آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ساری چیزیں ہلنا شروع ہو گئیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز کیا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے. تو اس لحاظ سے تو اب جو کرنٹلی کوئی بھی گورنمنٹ آئے, چاہے سپریم کورٹ کا کوئی بھی ڈیسیجن آئے, آئی ایم ایف کے ساتھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ کبھی تعلقات خراب نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ تعلقات اچھے رکھتا ہے, کیونکہ اس نے ان سے پیسے واپس وصول کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی دیکھیں آپ کے اکنامک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ اچھے چل رہے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی اکانومی اچھی چل رہی تھی, مارولس چل رہا ہے میرے خیال میں. اگر پچھلے 3-4 سال کی دیکھی جائے تو یہی ایئر تو سب سے بہترین تھا. آپ سمپل دیکھیں کہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, پیک پہ جا رہی ہے, ان کی پروڈکشن جو ہے, سب انڈسٹریز جو ہیں پیک پہ ہیں. اسٹیل انڈسٹری پیک کے اوپر ہے, آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے 1 سال کی آٹو کارز جو ہیں they are pre-sold for 1 year. Whatever they will produce in 1 year is all pre-sold. اور اس کے اندر بھی وہ 25-30% ایڈوانس پیمنٹ لے کے کسٹمر سے اپنے پاس رکھتے ہیں, جب گاڑی آتی ہے تو اس وقت ان کو دے دیتے ہیں. تو ہمارے پیسہ لے کے انہی سے بناتے ہیں. ہمارے اکنامک فنڈامنٹل جو ہیں وہ سب اچھے ہیں, اس میں ایسا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر بینکنگ کا بھی دیکھیے, دوسری بات یہ کہ بینکنگ, پاکستان کی بینکنگ بھی بہت ہی اچھی چل رہی ہے. آپ اس ریجن میں دیکھیں پاکستان کا بینکس جو ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ان کے پروفیٹیبلٹی آپ دیکھیے بینکوں کی 40-50 بلین روپیز کا ان کے پروفٹس ہیں. تو جنرلی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل اپ ہیول پیدا ہو گیا, اور اس میں جو ہے سڈنلی ہمیشہ سے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سسٹینیبلٹی آف اکانومی کو ہرٹ کرتی ہے. ہمیشہ سے دیکھا جائے 1990 کا انہوں نے ایگزامپل دی انہوں نے, کہ حقیقت ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ یا کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے. آپ جب بھی دیکھیں 1988 سے دیکھیں, بے نظیر آئی 2 سال رہی, اس کے بعد نواز شریف آئے 2.5 سال رہے, اس کے بعد پھر بے نظیر آئی 2 سال رہے. تو ایک کنٹینیوس ایسے چل رہا تھا. اور یہ اقتدار کی جنگ ہے, کیا ملک کی پالیسیز کے حوالے سے نہیں سوچا جاتا, یا کیا وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا نقصان تو اکانومی کو ہی ہو رہا ہے نا سر؟ دیکھیں نقصان اکانومی کو ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
ख़ास तौर पे रीसेंट ईयर्स में जो लास्ट 8 to 10 ईयर्स है, इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं चल रही थी, एक्सेप्ट कि जो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन जो लास्ट 2 ईयर्स नहीं ग्लोबली भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हालांकि हमारे यहाँ तो सब कुछ खाने पीने को भी है, गंदम भी है, चावल भी है और सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो है बाज़ चीज़ें बहुत बुरी तरह से उनकी कीमतें बढ़ी। उसमें हुकूमत को चाहिए था कि कोई किरदार अदा करते, फिर हुकूमत ने आखिर में क्या कर दिया कि ये पेट्रोल दुनिया में $20-30 पर बैरल बढ़ गया, उन्होंने ₹10 लीटर कम कर दिया। सर हम लोगों को तो वैसे भी चैन नहीं मिलता, चाहे हम बढ़ा दें या कम कर दें। नमान साहब, जब आप प्राइस कम नहीं करते थे तो आप क्रिटिक्स फेस करते, अब आपने कम कर दिए तो क्रिटिक्स फेस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जुबैर साहब ने पॉइंट आउट किया, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बावजूद इन्फ्लेशन फूड आइटम्स में क्यों हो जाती है, ये भी प्लीज बताइए। देखें, इसकी दो वजूहत हैं। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन हुआ है हमारे पास उसका डबल इम्पैक्ट इसलिए आया है कि पिछले 4 सालों में करेंसी 85% डिप्रिशिएट कर गई है, ठीक है ना जी। इंटरिम सेटअप की आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, इंटरिम सेटअप के लिए चैलेंज होता है क्योंकि 3 महीने के अंदर इसको मैनेज करना होता है, और पाकिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट्स की कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि ज़ाहिर है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जो सूरत हाल है, जो इन्फ्लेशन की मौजूदा सूरत हाल है, इट विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम एन इन्फ्लेशन एंड डॉलर कंट्रोल पर्सपेक्टिव। देखिए, बुनियाद देखिए, इकॉनमी का मोमेंटम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो स्टॉक मार्केट है उससे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं, आपकी सारी इंडस्ट्रीज ठीक चल रही, रिटेल भी अच्छा जा रहा है, रियल एस्टेट भी अच्छा जा रहा है, IT एक्सपोर्ट्स भी हैं, लेकिन उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को विदहोल्ड कर लिया है इस वजह से कि देखें क्या होता है। तो देखें ना कि पिछले दिनों में पॉलिटिकल केओस हुआ है, ये नॉर्मल तो नहीं है ना, अब नॉर्मल पॉलिटिकल केओस, अनसर्टेनिटी है। बस यहाँ तक बात हो रही है कि खुदा ना खास्ता जो है कई मरतबा बड़े बड़े जलसे हुए कि खुदा ना खास्ता कोई डिसीजन आया या क्या हो गया तो क्या लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सपोर्टर्स को रोडों पे मोबिलाइज कर लेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है जो अगर हमने देखिए, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने आपके प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी कि आज से 6 महीनों पहले हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इकनॉमिक सिक्योरिटी जो है ना, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद है, ठीक है। अब देखिए, इकनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है, ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मामलात होते हैं जिसको कंटिन्यूस बेसिस पे आप एज ए नेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चुनांचे हमारे जितने भी रियासती इदारे हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोजेक्ट्स जिनके ताल्लुक इकनॉमिक सिक्योरिटी से है उन्हें अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू किया जाए। मिसाल के तौर पर एक्चुअली हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है ना, देखिए उस वक्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक लेकिन ये तो बहुत ब्रॉड लेवल पे बात की गई है ना। पाकिस्तान नीड्स अ वेरी डिटेल इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। और देखिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं हाईलाइट कई प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिसी मेकिंग, इट्स अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि विच आर द प्रोजेक्ट्स। अभी फूड की बात की ना, पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब डॉलर का फूड इंपोर्ट करता है। हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वीट भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अफगानिस्तान की फूड बास्केट भी हम ही हैं, हम माने या ना माने, अफगानिस्तान का फूड भी यहीं से जाता है, नंबर 2। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से एग्री लैंड कम हो रही है, आपका वाटर का भी क्राइसिस है। तो जितनी तेज़ी से आपकी आबादी बढ़ रही है, किस तरीके से आप इस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे अगर ये मामलात रहे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी ईल्ड जो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, इसको बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ आपकी जो बहुत सारी बैरन लैंड्स हैं और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, जिसमें हमें अच्छा लगे या ना लगे, इसराइल इज़ द वर्ल्ड लीडर इन दैट, कि जिन्होंने बहुत सारे सहराओं को और बैरन लैंड्स को जो है वाटर मैनेजमेंट के थ्रू फर्टाइल कर लिया है। तो बात ये कि हमें भी अपनी ये फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी होगी कि 10 साल बाद हमारी आबादी कहाँ खड़ी होगी। देखिए, इसका एक और बहुत अहम पहलू जिस पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब थे हमारे अब तो एक्स प्राइम मिनिस्टर आजकल के, उन्होंने कहा था कि 45% जो है, क्या नाम है, 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारी मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। उन्होंने बहुत सही पॉइंट आउट किया था, ठीक है ना। वो जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार पॉपुलेशन है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चलिए ठीक है, मैं माजरत करता हूँ। तो बात यह है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि 45% जो है जो आबादी है बेसिकली जो हमारी, वो मेल न्यूट्रिशन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब होता ये है कि अगर मुल्क में लोकली भी ग्रोथ होती है, आबादी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ऑटोमेटिकली वो खाना तो चाहिए ना खाने के लिए। जब वो आबादी भी अगर आपकी मेन स्ट्रीम आएगी तो आपकी फूड रिक्वायरमेंट
کئی جہتوں سے بڑھے گی. اب کیا ہمارے پاس بحیثیت وہ پلان موجود ہے کہ اگلے 10 سال بعد ہماری فوڈ ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی, اور کیا وہ ہمارے پاس 10 سال کا پلان آج موجود نہیں ہے. سر ایلڈ بھی بڑھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرن لینڈ کو بھی اگر کنورٹ کر لیا جائے فرٹائل لینڈ میں تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی انوویشن کی طرف بھی جانا ہے. انوویشن ضروری ہے, جیسا کہ پوری دنیا کے اندر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے, جدت آ رہی ہے, ہم تھوڑا سا پیچھے ہی ہیں, تھوڑا نہیں کافی پیچھے ہیں, اس کے اوپر بھی کام ہونا ضروری ہے. آبادی بڑھ رہی ہے, چیلنجز ڈیلی بیسس پہ بڑھتے جا رہے ہیں. کیا سب سے پہلے جو ڈیسیجنز ہیں وہ لینے چاہیے زبیر صاحب, وہ پلیز ذرا آگے. سب سے جو اہم بات ہے ایگریکلچر کی. ایگریکلچر میں جو ہے ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں. آپ کا جہاں بھی کہیں کینال ہے اس کی سائڈ پہ جو ہے پلاسٹک کی شیٹس لگنی چاہیے تاکہ وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے ضائع نہ ہو. یہ ساری دنیا میں ہے, اور ہمارے بھی پنجاب میں بھی بعض جگہ انہوں نے شروع کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, کہ اس کی سائڈس کے اوپر جو ہے پولیتھین کی تھک پولیتھین کی شیٹ لگاتے ہیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈرپ اریگیشن کیا جائے, بجائے سے کہ آپ بہت زیادہ پانی کھلا چھوڑ دیں اور ضائع ہو, ڈرپ اریگیشن ہو جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے. بالکل. اور اس سے آپ پانی بچائیں اور کراپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنا فروٹس, ویجیٹیبل, یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی اتنی پیداوار نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوشش کریں گے تو وہاں بھی پیداوار ہوگی. اور ویٹ بھی دیکھیے, ویٹ ٹھیک ہے ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں جو ہونا نہیں چاہیے. ہماری ویٹ کی پیداوار ہے تقریباً 26 ملین ٹن, اور گورنمنٹ جو ہے 2 سے 3 ملین, بیچ میں کم ہوئی تھی, اب پھر 26 ملین ٹن ہو گئی ہے, اور 2 سے 3 ملین ٹن امپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ امپورٹ نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ویٹ جو ہے خود پیدا کریں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ جو ہے مہنگا بھی بہت ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویٹ آتا تھا یوکرین سے اور رشیا سے, وہ دونوں جگہ سے جنگ کی وجہ سے ویٹ جو ہے سپلائیز ڈسرپٹ ہو گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئی ہیں. تو میں کہوں گا کہ پاکستان پھر بھی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس اپنی ویٹ کی کراپ اتنی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کریں جہاں جہاں سے جو چیز بھی ہے, کوئی بھی کراپ آپ کی ہے, چاہے وہ ویٹ ہے, رائس ہے, شوگر کین ہے, جو بھی کاٹن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں اتنی پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. سر شوگر تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ہم رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اصل میں اس میں رائس بھی کافی مہنگا ہے, یہاں پر اتنا سستا تو نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو رائس کی بات بتاؤں, رائس ہمارے پاس کافی سرپلس ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب 8 ملین ٹن کے قریب رائس ہوتا ہے, ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے. ہماری ڈومیسٹک رائس کی ضرورت ہے اباؤٹ 4 ملین ٹن. تو 4 ملین ٹن تو باقی سرپلس ہے, وہ ایکسپورٹ تو ہونا ہی ہونا ہے, چاہے وہ ایران جائے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جائے, کہیں بھی جائے, رائس تو ایکسپورٹ ہوگا. ہاں شوگر کا یہ ہے کہ ہمیں شوگر کو اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کی کراپ کتنی ہے, آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ کرنے کی یا نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کریں گے. سر ایکسپورٹ بھی ہمیں چاہیے, اور ہمیں جو ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں نا ڈالر ہے وہ بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپریسیشن آف ڈالر بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. ڈالر کے حوالے سے بات کریں گے, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیز اور فارسٹ کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,29,300 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,10,860 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر 1927.97 ڈالر, آئل WTI پر بیرل 104.2, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل 108.5. ہم دیکھ رہے ہیں آج آئل پرائسز میں ایک اضافہ آج کے ڈے اسپیسیفک ان ڈے دیکھا گیا ہے. اٹ مینس کہ کل کے دن 99 آئل WTI دکھائی دے رہا تھا, آج کے دن $4 تقریباً بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے. نیکسٹ پلیز. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 200 روپیز, سیلنگ واز 202 روپیز. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 237.5, سیلنگ واز 240 روپیز. US ڈالر بائنگ رہی 183.8, سیلنگ واز 185.5. چائنیز یان بائنگ رہی 23.55, سیلنگ واز 23.95. سعودی ریال بائنگ رہی 48.5, سیلنگ واز 49.2. UAE درہم بائنگ ایٹ 49.5, سیلنگ واز 50.4. کویت دینار بائنگ رہی 481.85, سیلنگ واز 484.35. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.85, سیلنگ واز 394.88. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. فیئر وہی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یا یہ ایک سینسٹیونیس جو دیکھی جا رہی ہے, جیسا کہ ابھی آج آئل پرائسز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, یا پھر ڈالر کی اپریسیشن ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. زبیر صاحب بھی موجود ہیں, نعمان صاحب بھی موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. نعمان صاحب, ابھی
डॉलर के हवाले से बात हो रही है, 185 इंटर मार्केट के रेट दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है, इसके बारे में प्लीज बताइए। और आने वाले दिनों में जो एक एनालिसिस देखा जा रहा था कि 200 तक जाएगा, तो क्या ये जाते हुए दिखाई दे रहा है? दिस इज द जर्नी। देखें 200 का तो मैं कहूँगा तो फिर लोग लगा देंगे कि एनालिस्ट के मुताबिक जो है ना डॉलर 200 का होने वाला है, लेकिन सूरत हाल डॉलर की कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह ये करंट अकाउंट डेफिसिट परसिस्ट कर रहा है आपकी जो ऑयल है, ऑयल भी आपका तकरीबन 100 से 200 से ऊपर है। फिर ये होता है कि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि रमज़ान में ये उम्रा सीज़न जो होता है, हज उम्रा सीज़न में आपको पता है इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं पाकिस्तान से हज उम्रे पे जा रहे हैं, उसका भी अच्छा खासा डॉलर का इन्फ्लो है। और ये पहले से ही बात हो रही थी कि जब भी ग्लोबल इकॉनमीज़ खुलेंगी, ट्रैवल खुलेगा, तो पाकिस्तान का जो सर्विस एक्सपोर्ट, जो सर्विस इंपोर्ट है, यानी विच इज़ जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल का अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। तकरीबन पाकिस्तान का $3 बिलियन का इंटरनेशनल ट्रैवल का बिल होता है पाकिस्तानी का, ठीक है। तो देखें ये तो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी, और मैं कहूँगा इंटरिम गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट आती है, आप उसको जिस तरीके से भी देखें, फौरी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें स्टेट बैंक है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपका करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, जो भी लोग हैं, सबको मिल के बैठना होगा। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि देखें ये वैसी चीज़ है जिसको आप डेफर नहीं कर सकते, आप इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि भाई आने वाले दिनों में जब नए लोग आएंगे, जो भी सूरत हाल बनेगी तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि आपका डॉलर, क्योंकि जब तक ये डॉलर कंट्रोल में नहीं आएगा, आपकी महंगाई कैसे कंट्रोल में आएगी? सफ़र कौन करता है? आम आदमी करता है ना। ट्रैवल तो जो है इंटरनेशनल ट्रैवल तो अमीर आदमी कर रहा होता है, वो तो एट एनी कॉस्ट कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, और स्पेशली अभी हमने बात की, जैसे कि हमने गंदूम वगैरह की इंपोर्ट की बात की, तो ऑटोमेटिकली जब भी चीज़ें इंपोर्ट होंगी तो उसको महंगा ही बेचना पड़ेगा आपको। और आपकी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है और आपकी एनर्जी है, जो कि कॉस्ट ऑफ आपकी जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक वाइटल हिस्सा है, उस पर इम्पैक्ट आएगा इसका। कब तक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को नीचे रखेंगे? जैसे अब आपका जो पेट्रोल भी है $150, आप $150 पड़ा हुआ है, कब तक आप $150 रखेंगे? ठीक है ना। ऑटो जैसे जैसे आपका करेंसी डिप्रिशिएट होती जाएगी। अब इसके लिए देखें कोई मैजिक स्टिक नहीं, आपको बहुत सारे मेजर्स लेने होंगे। सबसे पहले आपने हवाला हुंडी के सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान में FATF जिन दिनों फुल थ्रॉटल पे चल रहा था, काफ़ी कंट्रोल किया गया था, लेकिन दोबारा हवाला हुंडी बहुत जो है ना एक्टिवली चल रहा है इस वक्त भी पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास एक चैनल भी मौजूद है RD, अब वो भी फिर उसकी वजह से जो है वो साइड लाइन हो जाएगा। देखें बात यह है कि हवाला हुंडी की जो मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ स्मगलिंग अभी भी बहुत ऑन है, तो हमें सिक्योरिटी एजेंसीज को इसको देखना होगा किस तरह हम जो है नेबरिंग कंट्रीज से जो स्मगलिंग उसको कंट्रोल करें। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इम्पैक्ट है उसको हमने मिनिमाइज़ करना होगा। आपने जो ये हमारे यहाँ है ना कि $10,000 जेब में डाल के जिसका दिल चाह लेके चला गया, हमें इस पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। पिछले 15-17 सालों में इस पॉलिसी ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है, हमें इस लिमिट को कंट्रोल करना होगा, स्पेशली आज के दौर में जबकि क्रेडिट कार्ड का दौर है कि आप बाहर जाते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपनी टिकट की पेमेंट यहाँ पे करते हैं, आप अपने होटल की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं। तो एक बंदे को जो है अनलेस यू आर मेगा रिच और 5 लोगों की फैमिली जा रही है, आपको $50,000 की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्शन की जाए, पूछा नहीं जाएगा पैसे कहाँ से आए, कहाँ से टर्फ गए। फाइनेंसिंग, हाँ जी, टर्फ फाइनेंसिंग भी। तो आप स्टेट बैंक को तो बिल्कुल अप्रिशिएट करें, और इस गवर्नर साहब को भी जो पाकिस्तान में 2-2.5 साल पहले आए, डाउट अगर आप पॉलिसी रेट को ही देखें, इन्होंने कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कोविड में भी जो कंपनीज थी जिनको क्राइसिस था, उनको कहा कि आपके सैलरी के पैसे नहीं है, सैलरी के पैसे हमसे ले लें और जो है, लेकिन अपने आदमियों को ले ऑफ ना करें। तो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, और कोविड में भी हमने कोविड का टाइम बहुत अच्छा गुजार लिया। और मैं समझता हूँ कि अब देखें आज जो कोविड का टेस्ट है वो लेस देन 1% पॉजिटिव आता है, 0.6 0.5 कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर 4% आ रहा है, अभी भी वो टेस्ट करते हैं 4-5% पॉजिटिव कोविड आता है। हमारे यहाँ 0.6 0.5 है, बल्कि बाज़ दिन ऐसा होता है, आज भी था कि कोई आज और कल 2 दिन में कोई डेथ नहीं हुई, कोविड रीज़न से कोई डेथ नहीं हुई। तो हमारे ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी और उसमें सब में काफ़ी अच्छा काम हुआ, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में हैं। पॉलिसीज़ थी, पॉलिसीज़ ऑब्वियसली इनको अप्रिशिएट करना ही ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कोविड की सिचुएशन देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की देखें और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, तो वो तो ऑब्वियसली फिनोमिनल रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और पाकिस्तान की WHO ने भी जो है वो सराहा था कि हाँ आपके जो एक मेजर्स थे, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हो, उसमें आपने चीज़ें बड़ी सही तरीके से मैनेज की और रिजल्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब,
اوور آل اپریسیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جیسے کہ ڈالر کی ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہی سب سے بڑا ایک غم ہے یا یہی سب سے بڑا ایک ابھی کا چیلنج ہے. یہ مہنگائی بھی اسی کی وجہ سے ہے جیسے کہ نعمان صاحب نے آبویسلی یہ کیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشل طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. آپ آرٹیفیشلی ڈالر چھوڑ دینا چاہیے, فری فلو بھی نہ چھوڑیں. یہ تو 200 پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹرفیرنس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں گورنمنٹ دیکھتی رہے یا یہ کرے کہ جو اس میں امپورٹس ہیں نا اس کو کرٹیل کرے. جہاں غیر ضروری امپورٹس ہیں ان کی امپورٹس ابھی بھی ہو رہی ہیں غیر ضروری. کل بھی ہم نے پروگرام کیا تھا ڈیری پوائنٹ آف ویو سے, تو ڈیری کے پروڈکٹس بھی ابھی تک امپورٹ ہو رہی ہیں. جو بھی چیز غیر ضروری امپورٹ ہو رہی ہیں اس کو کرٹیل کیا جائے. ان کو ایک سسٹم بنایا جائے. پہلے بھی تھا کہ اچھا بھائی آپ کا آخری 3 سال میں کتنی امپورٹ تھی یا 2 سال میں, اب آپ اس سال کے اندر جو امپورٹ کریں گے اس کا 50% کریں گے. وہ جو بھی جس کمپنی نے امپورٹ کیا وہ اپنا ڈیٹا سبمٹ کرے بینک کو, اور بینک اس کو دیکھ کے کہے گا جی اچھا آپ نے اتنے $1 ملین کا مال منگوایا, اس سال میں اس کا 50% منگوائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے کہ 100% چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, آسانی سے ہو سکتا ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایل سی مارجن لگا دیں. جو ان نیسیسری را مٹیریلس کو چھوڑ کے باقی آئٹمس کے اوپر 100% ایل سی مارجن لگا دیں, تو خود بخود جو ہے امپورٹ کرٹیل ہو جائے گی. جب انہیں پتہ چلے گا کہ جی یہ گاڑی منگوانی ہے اور پورے 100% پیسے دینے ہیں, یا کوئی اور چیز منگوانی ہے, آئس کریم منگوانی ہے 100% پیسے دینے ہیں, جو بھی چیز ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے, آج سے چند سال پہلے بھی ہوا تھا, 5 6 7 سال پہلے, اور انہوں نے 313 آئٹمس تھیں جن کے اوپر 100% ایل سی مارجن لگا دیا تھا. ابھی بھی لگانا چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے آج ٹی وی میں سنا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 35-36 بلین ڈالر کے پاس جا رہا ہے. جی, تو یہ تو بڑا خطرناک نمبر ہے. جیسے نعمان صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حوالہ ہنڈی کا جو یہ چیپٹر ہے اس کو کلوز ہونا چاہیے. اگر ابھی بھی ہم نے نہیں کیا تو یہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی. اچھا میں آپ سے بات کروں, دیکھیے آپ نے اسمگلنگ کا کہا نا, آج کل میں بھی مطلب میرا کام مینوفیکچرنگ بھی ہے لیکن امپورٹ بھی ہے ایکسپورٹ بھی ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل بارڈر سے اسمگلنگ بہت کم ہو رہی ہے. ایران سے بہت کم ہو رہی ہے, افغانستان سے بہت کم, جیسے پہلے تھا نا اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. دوسرا ہنڈی حوالہ بھی جو ہے پہلے سے کافی کم ہو گیا. یہ اب حج کے زمانے میں دوبارہ سے جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. ادروائز امپورٹ میں آپ سے عرض کروں کہ یو اے ای کے اندر, چائنا میں اتنی ساری چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ وہ وہاں پہ پیسہ ریمٹ کرنا, چائنا ریمٹ کرنا, دبئی سے ریمٹ کرنا بہت مشکل ہے. بزنس دیکھیے, ہم تو ہمارے پاس کئی بزنس مین آتے ہیں جو خاص طور پہ ایسے بھی ٹریڈ کے لوگ آتے ہیں جو اسمگلنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آج کل پیسہ بھیجنا بہت مشکل ہو گیا ہے. چائنا میں بھی بھیجنا مشکل ہو گیا اور دبئی سے بھی جو ہے. تو نعمان صاحب مشکل ہو گیا ہے اور چیزیں تو بہتری کی طرف آ رہی ہیں. زبیر صاحب نے کہا کہ اب تو اسمگلنگ یا اس ٹائپ کی چیزیں بہت کم دکھائی دیتی ہیں. تو یہ تو پھر ایک چلیں ایک آپ ہم مان لیتے ہیں ایک پارٹ ہے کہ اس سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے ڈالر کی اپریسیشن. یہ بھی ون آف دی ریزن ہے. چیز جو ہے نا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے نا تو کوئی بھی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ فلانی چیز کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. اٹس اے کمبینیشن آف میجرز. آپ نے امپورٹ کنٹرول بھی کرنی ہوگی, آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کرنی ہوگی, آپ نے حوالہ ہنڈی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, آپ نے اسمگلنگ کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, آپ نے مارکیٹ میں انٹرونشن بھی کرنی ہوگی, مارکیٹ کو رائٹ میسیجز بھی دینے ہوں گے, پولیٹیکل سرٹنٹی بھی کرنی ہوگی, آپ کو تھوڑا بہت بورو بھی کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا بہت آئی ایم ایف سے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بھی لینی پڑے گی. ہاں یہ اکانومی جو ہوتی ہے نا کبھی بھی میجک اسٹک نہیں ہوتی, اور اسی لیے پلاننگ کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سیریز آف میجرز دیے جائیں گے تب جا کے آپ کی اکانومی اسٹیبلائز ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں شارٹ ٹرم ہے, کون سی میڈیم ٹرم ہے, کون سی لانگ ٹرم ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. سر اس سرکمسٹانسز میں جو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ایک انوائرمنٹ دکھائی دے رہی ہے, اس انوائرمنٹ میں آپ بزنس کمیونٹی کو یا پھر جو انویسٹر ہے, خاص کر وہ انویسٹر جو پاکستان میں آنے کا سوچ رہا تھا, اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کا مومنٹم بہت اچھا ہے. اکانومی کا مومنٹم بہت اچھا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ یہ مومنٹم ٹوٹنے نہ پائے. میں بار بار دوسرے پروگراموں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومی کا مومنٹم چلتے رہنا چاہیے. آپ کے یہاں ایکسپورٹ ٹھیک چل رہی ہے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کی وجہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. بزنس مین کی جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے نا تو بسا اوقات وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی لیکن اگر انٹرم گورنمنٹ اگر صحیح مینج کر لے, اکانومی کا مومنٹم ٹھیک چلتا رہے, اکانومی از ان اے گریٹ شیپ. آپ کی جو ہیں
آپ کے کارپوریٹ پروفٹس بہت اچھے آ رہے ہیں, آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ٹھیک چل رہی ہیں, آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ٹھیک چل رہی ہیں. اگر یہ مومنٹم جاری رہا, اسی لیے ضروری ہے, دیکھیں جو اکانومی چلتی ہے نا, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ بزنس کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ پرسیپشن مینجمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنا پرسیپشن مینجمنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو اور ڈومیسٹک انویسٹر کو یہ کمفرٹ دے سکتے ہیں کہ رمضان پاکستان رمضان پاکستان 14.21 پہ کلوزر, 12.9 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. ٹی پی ایل پی سیکنڈ اسکور پہ 0.38 کا ڈکلائن دیکھا گیا. 18.88 پہ کلوزر رہا. 6.7 ملین شیئرز ٹریڈڈ. اینڈ لاسٹلی ای پی سی ایل 5.06 کا گین دیکھا گیا. 72.64 پہ کلوزر رہا. 6.52 کا کاروبار رہا. آج کافی عرصے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھے اسکرپٹس بھی والیوم لیڈرز میں دیکھے جا رہے ہیں. ادروائز تقریباً 3rd ٹیئر اسکرپٹس کی پارٹیسپیشن ڈیلی بیسس پہ دیکھی جا رہی تھی. آج اینگرو پالیمر جیسے ایک اسکرپٹ کی جو ہے وہ والیوم لیڈرز میں پارٹیسپیشن دیکھی گئی ہے. تو یہ تو ہی مارکیٹ کی پرفارمنس. اوور آل والیومز آج ہم نے کافی ڈرائی دیکھے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر سم ہاؤ کانفیڈنس آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. یہی پرفارمنس اگر دیکھی گئی تو باقی جو 3 ڈیز ٹریڈنگ سیشن رہ گئے ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے. نعمان صاحب بھی موجود ہیں, زبیر صاحب بھی موجود ہیں. مزید کنٹینیو کرتے ہیں فردر. زبیر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, اوبویسلی جو دیکھا جا رہا ہے اسمگلنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ نے کافی چیزوں کو کیٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اسمگلنگ نہیں ہو رہی, لیکن ہم ابھی بھی کافی کم ہو گئی چلیں, لیکن ایف اے ٹی ایف میں ہم ابھی بھی ہیں. کیا دکھائی دے رہا ہے ایف اے ٹی ایف کی سچویشن؟ ایف اے ٹی ایف میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. پاکستان کو نا ہمارے چند دشمن ملکوں نے ہمیں کارنر کیا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے, اور وہ برابر وہ پاکستان کو اگر سب کچھ کر بھی دیں گے, جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے 27 پوائنٹس کہے تھے, جو بقول ایف اے ٹی ایف کے 26 ہو گئے, ایک پوائنٹ رہ گیا. اپریشیٹ بھی کیا تھا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا تھا, لیکن وہ ایک پوائنٹ کی وجہ سے بھی ہمیں گرے لسٹ میں ہی چلا رہے ہیں, اور ابھی اسی طرح چلائیں گے, یہ پریشر رکھیں گے. اس کے اندر انڈیا کا بہت بڑا رول ہے, اس کے اندر انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. وہ کیا کرتا ہے, خود بھی کرتا ہے, ساتھ میں اپنے جو اس کے ہواری دوست ملک ہوتے ہیں لابنگ کرتا ہے, ان کو لابنگ کرتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے آپ گرے لسٹ میں ہی رہنے دو, اس کو وائٹ لسٹ میں نہیں آنے دو. بلکہ وہ اسی تو کوشش ہوتی ہے, وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹیبل کنٹریز ہیں جو اس چیز کو جو ہے ڈکلائن کرتی ہیں. اور ابھی بھی ایف اے ٹی ایف کا دیکھیے ہمارے ہاں بہت حد تک قابو پا لیا ہے. اگر آپ جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھولیے تو وہ بینک اکاؤنٹ کیسے کھولتا ہے, وہ باپ کا نام, دادا کا نام, دادی کا نام سب کا پوچھتا ہے. پھر اس کے بعد کئی اور چیزیں ہیں. دیکھیں اگر ہم پاکستانی کوئی یو اے ای میں بھی جا کے کمپنی کھولتا ہے تو وہاں پہ بھی اس سے اتنے سارے سوالات کیے جاتے ہیں. اٹ از ناٹ سو ایزی. آپ کہیں ریگولیشن بہت زیادہ ہو گئی, بہت ٹف ہو گئے ریگولیشنز. پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز ٹف ہیں, یو اے ای میں بھی ٹف ہیں, اور آج کل پیسہ ہنڈی حوالہ بڑے پیمانے پہ کرنا آسان نہیں ہے. چائنا کا دیکھیے, ہمارا چائنا سے میرا کافی بزنس ہے, اور میں لوگوں سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ چائنا جو بھی پرائس ہمیں دیتا تھا تو اس کے اندر وہ لکھتا تھا 30% ٹی ٹی 70% ایل سی. مطلب آپ 30% ٹی ٹی سے بھیج دیں, 30% پہ تو اوپر سے ہی آپ کے انڈر انوائسنگ شروع ہو گئی. ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا تھا, لیکن اب تقریباً 1 سال ہو گیا یا 1.5 سال ہو گیا, اب یہ 30-70 والا معاملہ آلموسٹ ختم ہو گیا. سب لوگ جو ہیں ایل سی کھولتے ہیں, اور ایل سی کے ذریعے پیمنٹ کرنے میں ہی سب کے لیے آسانی ہے. اگر نہیں کریں گے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور امپورٹر کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ورنہ کسٹم میں بھی اگر وہ پکڑا جائے گا تو کسٹم میں اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ مل جاتا ہے, دیکھیے ابھی کسٹم میں کیا ہے, ایک لا ہے کہ آپ کوئی بھی گڈز منگواتے ہیں کنٹینر کے اندر انوائس رکھیں. اچھا, کنٹینر کے اندر اس کا انوائس رکھیں جو امپورٹ ہوا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جہاں انوائس نکلا اور جو اس نے امپورٹر نے انوائس سبمٹ کیا فار کلیئرنس, اور اس کے اندر ڈفرینس آ گیا. جہاں ڈفرینس آ گیا اس میں کسٹم اتنی بڑی پینلٹیز لگاتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لہٰذا خود بخود جو ہے ڈسکریج ہو رہا ہے. سر ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے نعمان صاحب, ریگولیشن تو کافی ٹف دکھائی دے رہے ہیں. بزنس جب کرتا ہے, کوئی بزنس کمیونٹی جب سامنے آتی ہے تو وہ پروفٹ کے لیے ہی آتی ہے. کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کا ایک یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ بھی رکھنا ضروری ہے. تو ریگولیشن ہو, اتنے بھی ٹف نہ ہو, اور آپ کو ایک پورا انوائرمنٹ بھی دیا جائے بزنس فرینڈلی. کیا سمجھتے ہیں آپ
ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹیکس کلیکشن پاکستان کی بہت اچھے ٹارگٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں, نیکسٹ ٹارگٹس بھی اچھے رکھے گئے ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی نیو بجٹ آنا تھا اس کے اندر تو اب ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی, پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب ٹیکس کلیکشن پوائنٹ آف ویو سے جو مڈل مین کا کردار تھا, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا جو پرسن ہمیں تنگ کرتے تھے, اس کے اوپر بزنس کمیونٹی بہت شکایتیں کرتی تھی. اب کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے؟ لیکن ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو آٹومیٹ کریں ٹیکسیشن کے سسٹم کو. ادروائز آپ کے پاس جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے کوئی طریقہ کار نہیں. جیسے ابھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو آیا تھا POS کا, جو انٹیگریشن آف FBR اور ریٹیلرز کے سسٹم کا تھا. یہ اچھا انیشیٹو تھا. اگر اس کو مزید آگے بڑھایا جائے تو یہ بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. دیکھیں اپنے مڈل مین کے کردار کو اگر ختم کرنا ہے نا تو دنیا اس کا ایک طریقہ ہے ڈیجیٹائزیشن, آٹومیشن. یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے, پاکستان ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. یہی طریقہ کار ہے, اور جیسے جیسے آپ کی ڈیجیٹائزیشن مزید ہوتی رہے گی نا وہ ٹھیک ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جو ڈیجیٹل پاکستان کا انیشیٹو ہے آپ کے اکانومی کی گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کے فائنینشیل انکلوژن کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل بینک سے 5 لائسنس دے رہا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی, ٹیکسیشن کو بڑا سپورٹ کریں گی. کیونکہ جب اکانومی اوور آل, ابھی آپ دیکھیں بڑی اچھی چیز یہ تھی, اگین انویسٹر کانفیڈنس کی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ 5 لائسنسز ہیں اب فار اپلیکیشن, اور تقریباً 40 کے قریب انویسٹر نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ دیٹ شوز دی کانفیڈنس ان پاکستانی اکانومی, کیونکہ ہمارا بینکنگ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. اسٹیٹ بینک کے انڈاؤٹڈلی زویر صاحب نے کہا جیسے کہ بہت ہی ایکٹیو رہا ہے, اسپیشلی کووڈ میں بڑا اچھا انہوں نے مینیج کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ڈیجیٹائزیشن. اب یہ ہے کہ مڈل مین کا کردار کیا ہے. مطلب میں یہ کہوں گا کہ جیسے جیسے ڈیجیٹائزیشن ہوتی جائے گی, آٹومیشن ہوتی رہے گی, آٹومیٹیکلی آپ کی جو FBR کا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکس کلیکشن کا اکنامکس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. اگر 10 روپے, مثال کے طور پر اگر آپ 10 روپے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اور 50 روپے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, اور اس کی بجائے آپ 10 روپے کر رہے ہیں, تو ظاہر آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی اگر ہم سارا پیسہ ٹیکس جمع کرنے پہ ہی لگا دیں گے تو آپ کی اکانومی میں ٹیکس جمع کرنے کا فائدہ کیا رہے گا. اس کا طریقہ کا جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ ہے آٹومیشن. دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے, پاکستان کا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, جو کچھ عرصہ پہلے شوکت ترین صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% کے آس پاس ہے تقریباً, جو گلوبل ایوریج. لیکن نعمان صاحب ہمیں ایک فرق بھی پیدا کرنا ضروری ہے, جو فائلر اور نان فائلر کا واضح طور پر ہونا چاہیے, کیونکہ واضح طور پہ نہیں ہوتا تو فائلر ڈسکریج ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو ضروری ہے, اس میں تو میں انکار کرتا نہیں ہوں کہ فائلر ڈسکریج ہوتا ہے, فائلر کو انسینٹیو بھی ملنے چاہیے. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اکانومی کے وہ سیکٹر جہاں پہ ابھی ٹیکس کا برڈن اتنا موجود نہیں ہے اس کو آپ نے جو ہے نا آن بورڈ لانے. جس میں آپ کا ایگریکلچر ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, سروسز سیکٹر ہے, جو بھی اتنا ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں سیلریڈ بندہ ہے اس کا تو آٹومیٹکلی ٹیکس ویسے ہی کٹ جاتا ہے. آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا کٹ جاتا ہے. ایکسپورٹس ٹھیک ہے 1% دیتے ہیں, لیکن دے تو دیتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھانا ہے ہم نے, تو ہمیں ایک اور بھی اس کو پرسیپشن کو چینج کرنا ہوگا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹیکس لگا جاتا ہے, آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے منی بجٹ پہ بات کی تھی, ٹیکس لگنے کا مطلب آٹومیٹکلی یہ نہیں ہوتا کہ انفلیشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی. میں اس لیے کہتا کہ جو گلوبل ایوریج ہے, جو ڈیولپ کنٹریز کی جو ایوریج ہے وہ ہے 33%, امریکہ کا 24%. ہم ترکی کی چونکہ بہت زیادہ مثال دیتے ہیں نا, ترکی کا ٹیکس ٹو GDP ریشو از 24%, ہمارا 10% کے آس پاس ہے. تو ہمیں کم سے کم اپنا ایٹ لیسٹ وہ بھی اب ہوا ہے, ہم تقریباً 9.5% چل رہا ہے, 5% سے اوپر. Right, just cut and crop the discussion and put the discussion in the box. سب سے پہلے لاسٹ جو پوائنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کنکلوڈ کریں. جی دیکھیں ٹیکس ٹو GDP جو ہے میرا خیال ہے کہ اٹ از ناؤ ابو 11%, اور اگر سختی سے کوشش کی جائے نا تو 13-14% تک آ سکتا ہے. اس میں سختی دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں, میں انڈیا میں آج اس سال میں نہیں لیکن پچھلے سالوں میں میرا انڈیا بہت ٹریول ہوتا تھا. تو میں جب ٹیکسی میں بیٹھتا تھا, ٹیکسی والے سے بات کرتا تھا, تو ہر ٹیکسی والا کہتا تھا میں ریٹرن داخل کرتا ہوں, انکم ٹیکس کی ریٹرن داخل کرتا ہوں. تو میں نے کہا کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ کہتا ہے میں 6,000 روپے وکیل کو دیتا ہوں اور 10 سے 12,000 روپے جو ہے انکم ٹیکس دیتا ہوں. ایوری ٹیکسی مین, مطلب جہاں ٹیکسی والا بھی دے رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے سب سے ٹیکس لینا چاہیے. جو بھی میں نہیں کہتا ٹیکسی والے سے لے, لیکن یہاں ٹیکسی والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا سر. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے ٹیکس لیں. اور دیکھیے ٹیکس ٹو GDP جو ہے ابھی بہت کم ہے, 11% یا جو بھی ہے, یہ کم سے کم 15% کے اوپر ہمیں آنا چاہیے. اور کوشش کی جائے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو آگے لایا جائے, ورنہ جو ہے اس ٹیکس ریشو سے
ہم اپنے معاملات خاص طور پہ ہیلتھ کے ایجوکیشن کے پورے نہیں کر سکیں گے. لاسٹ ون لائنر نعمان صاحب. میں کہوں گا کہ اکانومی کا مومنٹم بہت اچھا ہے, سارے سیکٹر اچھے پرفارم کرنے چاہیے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیشنگ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں پاکستان کی اکانومی کے کانفیڈنس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی میں بہت پوٹینشیل ہے, اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. یہ اکانومی کا مومنٹم برقرار رہے گا تو آج ہم اگر 5-6% گروتھ پہ کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کے لیے 8 سے 10% گروتھ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ نعمان صاحب, آپ نے جوائن کیا. زبیر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اکانومک انوائرمنٹ کے حوالے سے, خاص کر یہ انٹرم سیٹ اپ یا ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی جو دیکھی جا رہی ہے. اکانومک کنڈیشن بالکل آن ٹریک دکھائی دے رہی ہے, مومنٹم سلو نہیں ہونا چاہیے تو ہی پاکستان کی کامیابی ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رمضان پاکستان